بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اتنے میں بھی حاضر ہوا، سلام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ نے اعراض فرمایا، میں خدا کی قسم نہ تو میں منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں آؤ، قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے اونٹنی نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس ہوتا تو مجھے یقین تھا میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا۔ مجھے بات معلوم ہے سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن آپ کے متعلق مجھے یہ بھی معلوم ہے اگر آج میں جھوٹ سے آپ کو راضی کر لیا تو قریب ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے اور آپ سے صاف صاف عرض کروں گا آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کے عتاب پہ زائل فرمائیں گی۔ اس لیے سچ عرض کرتا ہوں مجھے اللہ نے کوئی عذر، واللہ مجھے کوئی عذر نہیں، جیسا فارغ وسعت والا ہوں اس زمانے میں تھا میں کسی زمانے بھی اس سے پہلے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے سچ فرمایا، پھر فرمایا اٹھ جا، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ وہاں سے اٹھا۔ میری قوم کے بہت سے لوگ مجھے ملامت کرنے سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر تو عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کر لیتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ اس نے پوچھا کوئی اور بھی؟ میں نے پوچھا ان میں سے اور کوئی بھی شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا دو شخص ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، یہی جواب ان کو ملا جو تجھے ملا۔ ہلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا وہ صالح شخص دونوں بدری ہے، میں بھی میرے شریک حال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تینوں کو بولنے کو ممانعت بھی فرمائی، کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے، یہ وعدہ، یہ قاعدے کی بات ہے۔ غصہ اس پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، تنبیہ اس کو کی جاتی ہے جس کی اہمیت اس اصلاح کی تربیت ہو۔ تنبیہ کو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے، حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا بھی چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا کہ اس دنیا بدل گئی، حتیٰ کہ زمین وجود وسعت کی مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، دور پر بن گئی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس میں تھی اگر میں اس حال میں مر گیا، حضور میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، خدا نہ خواستہ حضور کا وصال ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی ہم سے کلام نہ کریں گا، میری نماز پڑھائیں گے، حضور کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگ 50 دن اس حال میں گزرے۔ میرے دونوں ساتھی تو شریک ہی سے شروع ہی سے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا، سلام کرتا، بہت غور سے خیال کرتا حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا اور کھڑے ہو جاتا اور ان کے آنکھ چرا کر دیکھتا مجھے حضور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ میں نماز میں مشغول ہو جاتا، حضور مجھے دیکھتے، جب میں ادھر متوجہ ہوتا حضور منہ پھیر لیتے، میرے جانب سے اعراض فرماتے۔ غرض یہ حالات گزرتے گئے، مسلمانوں نے بات چیت بند کرنا مجھے بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھ گیا، میرے رشتہ دار چاچا زاد بھائی تھے، مجھ سے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے، میں اوپر چڑھ کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے یہی جواب بھی نہیں دیا۔ میں دوبارہ قسم دے کر دریافت کیا، پھر چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو ٹک پڑے۔ وہاں سے لوٹ آیا اور اس دوران ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا، ایک خبطی جو نصرانی تھا شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے کے لیے آیا تھا، کہتا ہوا سنایا کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا لے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا، غسلان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا، اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے آقا نے تم سے ظلم کیا ہے، تمہیں اللہ کی ذلت کی جگہ نہ رکھے
اور ضائع نہ کریں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہے، کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں پر تنبیہ ہوتی ہے، اس کو بہکانے والے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ خیر خیر اس قسم کے الفاظ اشتغال میں لایا کرتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں میں خط دیکھا، انا للہ پڑھا، میری حالات یہاں تک پہنچ گئی، کافر بھی مجھے طمع کرنے لگے۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔